یاد رکھیے جتنی انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کے یہاں اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ارشاد گرامی، جان لو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا میری ملاقات کا شوق بڑھ گیا، میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ اندازہ لگا لیجئے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ بعض اوقات بندے پر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک وہ اللہ کی محبت میں لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ سر سے ناخن تک جو میں نے لفظ بولا کہ وہ لبریز ہو جاتا ہے، یہ ایک کیفیت ہے سالک کی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں اپنے پورے جسم کو سرشار کرتا ہے تو وہ لذت وہی محسوس کرتا ہے، کوئی اور اس لذت کو نہیں جانتا۔ تو اسی وجہ سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کیفیت کو دیکھ کے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، پھر میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو آنکھیں نہیں ہیں، نہ ہی کان ہے، نہ ہی اس طرح کی زبان ہے جیسے ہماری ہے۔ یہ محبت کا ایک رنگ بتایا گیا ہے کہ جب یہ میرا بندہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو پھر میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محبت، اس میں ذات کی محبت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی اللہ کی محبت ہے اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے شیطان عابد تھا، عبادت گزار تھا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا اور بہت عبادت کی، اور اس نے اپنے علم کی لاجک پیش کی کہ میں افضل ہوں۔ وہ اپنے علم کے اوپر آ گیا، اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا گیا انسان کو، اس نے مٹی نیچے کی طرف جانا ہے۔ تو یہ دلیل اس علم کی وجہ سے پیش کی۔ تو شیطان عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، اس کو معرفت تھی اس بات کی کہ اللہ رب العزت جب جلال میں آ جائے تو عین جلال کے عالم میں بھی اللہ سے اس کی رحمت جدا نہیں ہوتی، تو عین جلال کی حالت میں بھی اللہ کی صفت رحمت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ نکل جا یہاں سے، دفعہ دور ہو جا، تو کہنے لگا، باوجود اللہ کے جلال کے کہنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے عین جلال کے عالم میں اس کو مہلت دی، فرما دیا کہ ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ جو میرے بندے ہیں وہ میرے ہی ہیں۔ اللہ نے اسے پاور دی، اختیار دے دیا
تو میرے دوستو دیکھنا کہیں شیطان اللہ اور ہمارے درمیان جو محبت ہے اس کے اندر حائل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بندوں کو میں نے آخری دم تک ورغلانا ہے، پھسلانا ہے، ان کو تیری راہ سے ہٹانا ہے. لیکن جنہیں اللہ کی محبت کی لذت مل گئی پھر وہ اس کی چالوں میں چلاکیوں میں نہیں آتے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کو یہ لذت مل جائے پھر وہ اس دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے. وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا اللہ کی محبت، اسی کے گن گائے گا اور اس کے بغیر اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. وہ اللہ ہی کی ذات کا ذکر کرے گا. تو اللہ کی نام کی برکتیں ایسی ہیں جب اس بندے کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ بھولتا نہیں ایک لمحہ بھی اللہ کو. میرے دوستو، میرے پیارو، اللہ کا نام گرامی آپ نے سنا اور اسماء صفاتی بھی آپ نے سنے. جو صفاتی نام ہے، جو مشہور 99 نام آپ سنتے ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث میں ہیں، لیکن اس کا ذاتی نام اللہ، اسم اعظم اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق میں ہے، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے کہ اسم اعظم اللہ ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر مظہری میں اس بات پہ اسم اعظم پر سب سے زیادہ تفصیلی بحث کی ہے، روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر، اور وہ بھی یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسم ذات اللہ ہے، یہ وہ لفظ ہے، یہی اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس نام کی بڑی پاور ہے، اس نام کی بڑی طاقت ہے، اس نام میں بڑی قوت ہے. یہ فاصلوں کو نام سمیٹ دیتا ہے. یہ بھاری سے بھاری چیز جو اس کا ذکر کرنے والا ہے، ذاکر کرنے والا ہے، بھاری سے بھاری چیز کو اٹھا لیتا ہے، پہاڑوں کو اٹھا لیتا ہے. آصف بن بلخیہ کو اسم اعظم ہی معلوم تھا، یہی اسم اعظم اس کو معلوم تھا. وہ خوش نصیب ہے جس کو اسم ذات کی معرفت، اسم اعظم کی معرفت ملی. وہ خوش نصیب ہے جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آیا. وہ خوش نصیب ہے کہ اس نام کی برکت سے وہ گناہوں سے دور ہو گیا. وہ خوش نصیب ہے کہ اس نام کی برکت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل پڑا. لیکن یاد رکھنا، یہ نام ہر زبان پہ نہیں آتا. ہر بندہ اس نام کا ذاکر نہیں بن سکتا. یہ بڑا خاص چیز ہے، خواصوں کے لیے. دنیا میں بھی بہت ایسے پھل ہیں، دنیا میں ہیں، غریب میرے جیسے نہیں کھا سکتے. امیروں کے دسترخوانوں پہ وہ پھل لگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی رسائی ہے وہاں پر. اس زبان کی رسائی، اس زبان کی پاکیزگی، اس زبان کی طہارت اور دل کی عاجزی، آنکھوں کی حیا، معدے میں لقمہ حلال،
اخلاق میں بلندی، عز و انکساری، اس طرح جیسے پھلدار درخت جھکا ہوا. پھر جس ایسی صفات والے حامل شخص پہ جب اس میں ذات اس کی زبان پہ آئے گا تو پھر اس کے اثار کیا ہوں گے؟ بہت سے لوگ اللہ کا نام اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ انہیں غیبی چیزیں مل جائیں، جنات پہ قوت حاصل کر لیں، معقلات کو قابو کر لیں، آسیب کو پکڑ لیں، جادو کو ختم کر لیں. یہ طلب دنیا ہے، یاد رکھنا. کوئی 1000 سال بھی اس طلب میں اللہ اللہ کرتا رہے، بالکل بیکار ہے. اس منزل کو نہیں پا سکتا جو خاص منزل ہے، اس کیفیت پہ قائم نہیں ہو سکتا جو اس نام کے ذاکر کو ملتی ہے. اس زبان کو پاکیزہ کرنا پڑے گا. کچھ زبانیں ہوتی ہیں جو درجہ پا لیتی ہیں اور ان کے منہ سے اسم اعظم نکلتا جائے تو آثار نمودار ہوتے ہیں. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہا کرتے قم باذن اللہ، تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. مردے کو کون زندہ کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ زبان پاکیزہ تھی، اس زبان میں تاثیر تھی. ہم قم باذن اللہ کہیں، سویا ہوا بندہ نہیں جاگتا، وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا. زبان کی تاثیر تھی. تو زبان کو ہمیں تیار کرنا پڑے گا. اس زبان پہ محنت کرنی پڑے گی، اس دل پہ محنت کرنی پڑے گی، اس جسم پہ محنت کرنی پڑے گی. اسے ڈھالنا پڑے گا، اسے تزکیہ کرانا پڑے گا، اسے ریاضت میں ڈھالنا پڑے گا، ریاضت کے سانچے میں اس کو رکھنا پڑے گا. پانی برف اسی وقت جمتا ہے کہ جب اسے اس کا ٹیمپریچر ملے. تو انسان کو اس کی اصلاح کے لیے وہ ماحول چاہیے، وہ مجلس چاہیے، وہ لوگ چاہیے جن کے دلوں پہ اللہ کا نام جاری ہے، جن کی آنکھیں اللہ کے حیا سے جھکی ہوئی ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر کے اندر ہیں. تو اس میں ذات اللہ جو ہے یہ بہت پاورفل ہے، بہت طاقت والا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کے غموں سے نکل جائیں، اس سے اللہ نکال بھی دیتا ہے، لیکن وہ مقام نہیں ملتا. جو ذاکر ہوتے ہیں اللہ کے، وہ کبھی بھی نہیں آزماتے کہ ہم اس ذکر کے ذریعے پہاڑ کو اٹھا لیں، ہم اس ذکر کے ذریعے غیب کی بات کو بتا دیں، ہم اس ذکر کے ذریعے جنات کو قابو کر لیں، کیونکہ ان کی منزل نہیں ہے. ان کی منزل ہے طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا. حدیث مبارک اس کا مفہوم اور میں اس کے تھوڑے سے آثار بتاتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ درخت کے نیچے آرام فرما تھے، آرام کے اندر تھے. اپنی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹکا دی. ایک کافر کی وہاں سے گزر ہوئی تو اس کی اچانک نظر پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. تو اس نے کہا یہ بڑا سنہری موقع ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، اس سے فائدہ حاصل کروں اور میں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو نعوذ باللہ کیوں نہ ہلاک کر دوں. وہ آہستہ آہستہ قدم آیا اور آ کر اس نے درخت سے تلوار اٹھا لی اور وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیدار ہو گئے. جب اس نے دیکھا کہ بیدار ہو گئے تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، تمہیں اب کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو لفظ اس وقت بولا وہ کیا تھا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف یہ کہا اللہ. اس میں پاک، اس میں اعظم اللہ کی یہ تاثیر تھی. اس پہ ایسا خوف طاری ہو گیا، وہ کانپنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا اب بتا تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا. تو اب وہ خوشامد کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے خاندان سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ دشمنوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آپ بلند ہمت والے ہیں. اس طرح کے بہت سے اس نے اوصاف آپ کے بیان کرنا شروع کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا تو وہ کھڑا رہا، عرض کیا اے اللہ کے محبوب آپ نے تو معاف کر دیا، کھڑا اس لیے ہوں کہ اب کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ آپ کا رب بھی مجھے معاف کر دے. تو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا لفظ جو نکلا اس پر خوف طاری ہو گیا، اس کی حالت بدل گئی. یہ ایسا تاثیر رکھتا ہے اللہ کا نام، ایسے ہی برکت والا ہے اللہ کا نام. ہم اگر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے نام کی تاثیر میں نہیں بیان کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے نام کی فضیلت میں نہیں بیان کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ اس نام کے اوصاف کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ تو بیان سے باہر ہیں. میں آپ کو حریص بنانے کے لیے، فکر دینے کے لیے اس کی کچھ فضیلتیں، برکتیں، اس کی تاثیر بیان کر رہا ہوں. میرا یہ نام پسندیدہ ہے، مجھے اس نام سے محبت ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ الفاظ گواہ ہو جائیں گے کہ ہر بولے ہوئے لفظ میدان حشر میں پیش ہوں گے. میں اللہ کی محبت میں یہ الفاظ بول رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ پورا جہاں اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے. اللہ کی محبت بہت کمال ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے، لفظ اللہ کی بڑی تاثیر ہے. 7ویں صدی ہجری کے اندر تاتاریوں کا ایسا فتنہ اٹھا، شاید آپ نے کتب تاریخ میں پڑھا ہو کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پہ، بڑی مصیبتیں مسلمانوں پہ ٹوٹیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر مسلمانوں سے تاج اور تخت چھین لیا گیا. پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں حکومت نہیں رہی تھی. یہ یاد رکھیے، تاریخ کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا فتنہ تھا. تاتاری غالب آ گئے تھے. ایک دن میں بغداد میں 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، اور مسلمانوں پر اتنا ڈر تھا کہ وہ چھپے مارے بھاگتے پھرتے تھے. ایک تاتاری عورت نے ایک مسلمان مرد کو دیکھا، کہنے لگی خبردار جو یہاں سے ہلا. وہ اس کے ڈر سے وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے، وہاں سے خنجر اٹھا کے لاتی ہے اور اس کھڑے مسلمان کو قتل کر دیتی ہے. اتنا ڈر خوف مسلمانوں پہ تھا. یہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پہ. یعنی عورت نے کہا کھڑے رہو، وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا، اندر گئی، گھر سے خنجر اٹھا کے لائی، پھر اس کو قتل کیا. اسے یہ ڈر تھا کہ میں یہاں سے نہیں ہل سکتا، کوئی اور مجھے مار دے گا. بہت برا حال تھا مسلمانوں کا. تاتاری جس شہر میں جاتے مسلمان وہ شہر خالی کر دیتے. لہذا دربند ایک شہر ہے، اس کا جو بادشاہ تھا، اس کا شہزادہ اپنے دوستوں کو لے کر وہ ایک اس مقام پہ خالی شہر اس طرف آیا جہاں بہت بڑی بستی تھی مسلمانوں کی، جو دربند علاقہ تھا. اس میں وہ پہنچتا ہے، شہزادہ پہنچتا ہے،
اور جب وہ پہنچے اپنے وہ 2 یار گھوڑے سواریاں شکار کے اس کے انتظامات عیاشی کی چیزیں، تو اس علاقے میں جو تھوڑے مسلمان تھے وہ ان کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوئے. تو وہ شہزادے نے مذاق بنایا اور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے دیکھو ان کی دوڑنیاں، مسلمان ہمارا نام سنتے ہی شہر خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں بغیر ہتھیار، کوئی تلوار تیر چلائے بغیر. تو اس کے ساتھ جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے اطلاع دی، شہزادے کو کہا کہ سارے لوگ شہر سے نکل گئے ہیں. 2 بزرگ ہیں سفید ریش والے، ان کے ساتھ خادم ہے، اور دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں. وہ دونوں سفید ریش ہیں، ان میں ایک خادم ہے اور ایک وہ بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑ کے لے آئیں. وہ کیوں نہیں ابھی تک نکلے؟ زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے پیش کرو. تو انہوں نے ان کو زنجیریں ڈالیں، ہتھکڑیاں ڈالیں اور لا کر شہزادے کے سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ بزرگ اب اس شہزادے کے سامنے ہیں. جب پیش کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں جکڑے. شہزادہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں کہ میں شہر میں آ رہا ہوں؟ فرمایا کہ پتہ تھا. پھر تم شہر سے کیوں نہیں نکلے؟ فرمانے لگے ہم کیوں نکلتے، ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہمیں کیا لوگ نکلے نہ نکلیں، ہم تو اس گھر میں اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ اب تمہیں سزا سے کون بچائے گا؟ تمہیں سزا سے کون بچائے گا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو بزرگ ایک لمحہ توقف کیے بغیر جو ہے کہتے ہیں اللہ. اس میں ذات کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہی انہوں نے کہا اللہ، تو ان کے ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں، پاؤں کی بیڑیاں کھل گئیں. یہ تاثیر ہے اللہ کے نام کی. وہ دیکھ کے شرمندہ بھی ہوا اور بڑا متاثر ہوا کہ یہ کوئی بزرگ ہیں پہنچے ہوئے ہیں. اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. تو اس نے ان کی یہ کرامت دیکھ کے کہا آپ کو شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. اور اپنے لوگوں کو کہا کہ انہیں مسجد میں چھوڑ آؤ جہاں سے لے کے آئے ہو. وہ شہزادہ مانوس ہو گیا. رات کی تنہائی میں آ کے ان بزرگوں کو ملا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو فراست دی. اللہ اپنے ولیوں کو فراست دیتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ والوں کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں. ان کے زبان سے ڈرو، وہ رحمان کی تلوار ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست دی. انہوں نے اس فراست سے جانچ لیا. انہوں نے ایک دن اس شہزادے کو بتایا دیکھ ایک وقت آئے گا تجھے تخت ملے گا، تاج ملے گا. اس نے کہا اچھا. یعنی وہ دور تھا کہ کافی بادشاہ کے بیٹے ہوتے تھے، کسی کسی کو ملتا تھا، ایک کو ملنا ہوتا. انہوں نے کہا اچھا جی مجھے تاج ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تاج ملے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کا اظہار اس وقت کروں گا. ایمان میں لے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، آج سے مسلمان ہو گیا، لیکن جب مجھے تخت و تاج ملے گا تو اس وقت میں اظہار کروں گا. اور ان بزرگوں نے بھی کہا کہ اگر تو نے اظہار پہلے کر دیا تو لوگ تجھے قتل کر دیں گے. اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ شہزادہ اس انتظار کے اندر رہا اور وہ ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم بھی لیتا رہا. 30 سال
گزر گئے۔ اس کے بعد اس شہزادے کی باری آئی اور شہزادے کو ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا، تاج بنا دیا گیا۔ جب وہ پوری سلطنت کا حاکم بن گیا، ہر چیز اس کے قبضہ میں آ گئی، اس کی فوج، اس کی پولیس، ہر چیز اس کے اختیار میں آ گئی، تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اظہار کر دیا۔ اب یہاں پر نقطہ کیا ہے یہ ساری بات کرنے کا، کہ جب ان کو قیدی بنایا گیا بزرگوں کو، تو ان کو کہا گیا کہ اب تم اپنی تیاری کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، اور اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو ان بزرگوں نے کہا اللہ۔ زنجیریں کٹ گئیں، ٹوٹ گئیں، اور اس نام کی صدقے میں اللہ نے ان کی زندگی کو بچایا، اور اللہ نے ان کے اوپر وہ ایک شہزادہ جو ہے ان کا غمخوار ساتھی بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں اللہ والے، دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس نام کی طرف دعوت دیتے ہیں، دلوں کو بدلتے ہیں۔ جب تک دل نہیں بدلیں گے کام سیدھا نہیں ہوگا، اور دل اللہ کے نام سے بدلتے ہیں، اللہ کی محبت سے بدلتے ہیں۔ اللہ کی محبت بڑی پیاری چیز ہے، یہ اس میں اللہ کی تاثیر، کیا کمال تاثیر ہے، کہ یہ تاثیر جو ہے یہ جس کو مل گئی یہ وہی جانتا ہے۔ جب ملی تو مولانا رومی نے مثنوی میں جو لکھا، مثنوی ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ اللہ کا نام جن کے دلوں میں تھا، بڑے بڑے شہزادے اور بادشاہ متاثر ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نام کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے نام میں اتنی چاشنی لذت ہے، اس کو بار بار لینے سے انسان کا دکھ سکھ میں بدل جاتا ہے، بڑی انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی، تیرے نام سے ملی مجھ کو تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا جب میں نے، کہ مالک تیرے نام، ہر مصیبت میں، غم میں، تکلیف میں تجھے پکارا تو ایسی مدد شامل حال ہوئی، تو میں خود بھی سوچتا رہا کہ یہ میرے کام بگڑے کیسے ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کے نام کی انسان کو چاہیے کہ حالات کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوئے بغیر، بیماری، غمی، مصیبت، تکلیف ملے تو تب ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بغیر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، تو پھر جا کے اس کو اس میں ذات کی تاثیر ملے گی، پھر اس کی لذت ملے گی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی ایک بہت اپنے زمانے کے مقبول ولی تھے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس میں ذات لفظ اللہ کے ذکر کے فضائل سنا رہے تھے، کہ اس میں ذات سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے، عزت میں برکت ہوتی ہے، بڑی برکتیں انہوں نے ذکر کی۔ تو اس دوران ایک وہاں پر شخص جو عقل پہ بڑا گمنڈ کرتا تھا، ابو علی سینا بھی بیٹھا ہوا تھا، جو نام آپ نے سنا ہے، وہ محفل کے اخیر پر کہتا ہے کہ حضرت ایک نام کے لینے سے یہ سارے اثرات کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک نام سے لینے سے بندہ غربت سے بھی ختم ہو جائے، شفا بھی مل جائے، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ ایک نام کی وجہ سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے گدھے تجھے کیا پتا
خر تچے دانی. خر جو ہے خچر کو کہا جاتا ہے. اے گدے تجھے کیا پتا. بس اتنے الفاظ بولے. وہ بڑی محفل میں لوگ اسے جانتے تھے ابو علی سینا کو. وہ پسینہ پسینہ ہو گیا جب انہوں نے بڑی محفل میں اسے لتاڑ دیا. لفظ ایک دو ہی کے, اے گدے تجھے کیا پتا. تو بڑا پریشان ہوا تو پوچھا حکیم صاحب کیا ہوا, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, پریشان ہو گئے ہیں. کہنے لگا آپ نے لفظ ہی ایسا بولا ہے جس کے سبب مجھے ایک دم اندر سے جو ہے پسینہ آ گیا اور پریشان ہو گیا ہوں, میری کیفیت بدل گئی ہے. تو حکیم صاحب نے وہ کیفیت جو بدلی اسے دیکھ کر خواجہ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں دیکھو میں نے ایک لفظ بولا تیری طبیعت بدل گئی, گدے کا لفظ بولا تیری طبیعت بدل گئی. جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس کا نام لیا جائے تو کیفیت کیوں نہیں بدلتی, برکتیں کیوں نہیں ملتی, عزت کیوں نہیں ملتی, رزق کیوں نہیں ملتا, صحت کیوں نہیں ملتی. دیکھیے جب بھی آپ کے سامنے کھانے کا نام آئے گا تو منہ میں پانی آئے گا, میٹھے کھانے کی چیز آئے گی, دل کرے گا کہ ابھی مل جائے, ابھی مل جائے, ابھی میں یہ کھا لوں. تو لفظ اللہ یہ ایک ایسی تاثیر ہے, برکت والا نام تیرے اور میرے رب کا. تو ایمان والوں کو اس کی چاشنی ملتی ہے, اور اس کی چاشنی اتنی مزیدار ہے اس اسم ذات کی. اگر کہیں سے پانی کا ایک ایک قطرہ ٹپک رہا ہو, نیچے پتھر ہو, تو وہ پانی کا قطرہ اس پتھر میں بھی سوراخ ڈال دیتا ہے. اب بتائیے اگر پانی کا قطرہ بار بار تواتر کے ساتھ اس پتھر پہ ٹپکے تو وہاں پر سوراخ بن جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن کا دل جس کے اوپر بار بار اللہ کے نام کی ضربیں لگیں تو وہاں پہ اثر پیدا نہ ہو, تاثیر پیدا نہ ہو. یہ دل راستہ بناتا ہے, مگر ہم اس کو مقدار کے حساب سے دل میں لیتے ہیں. کوئی اتنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتی. جب بھی کوئی ذکر کریں یا کوئی اللہ کا نام لیں تو ویسے کر دیتے ہیں, اتنی تاثیر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے مراقبہ کیوں کراتے ہیں, ذکر کیوں کراتے ہیں. بھائی اس کے بغیر تمہیں نماز میں کیفیت نہیں بن سکے گی. اگر نماز, کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت افضل عبادت ہے. نماز 5 وقت دن میں فرض ہے بندے پہ. اب اس کے لیے جسم ہی تیار نہیں, دماغ ہی تیار نہیں, سوچ ہی کہیں اور ہے, فکر ہی کوئی اور ہے, وسوسے دل پہ آ رہے ہیں. جسم جو ہے کبھی ادھر ہلتا ہے, کبھی ادھر ہلتا ہے, کبھی ادھر خارج کرتا ہے, کبھی ادھر کرتا ہے, کبھی اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ پورے جسم کی جمعیت قائم نہیں ہے. اس لیے کہ دل صحیح نہیں جمع, اور دل کو جماتی ہیں یہی مجالس ذکر, اور دل اسی مراقبے سے جو ہے ایک مقام پہ ٹھہرتا ہے. پھر ایسا نمازی جب اللہ اکبر کرتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بنتی ہے اللہ کے ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام, اس کی بڑی تاثیر ہے. اس کی طرف رجوع تو ہم کریں, ہم اس کی طرف جائیں تو صحیح, لیکن ہم نے دنیا کا نام لے لے کے, ذکر کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کیا ہوا ہے, اور بالکل اس طرف خیال نہیں کرتے. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرنے والے ولی اللہ, بڑے فنا فی اللہ تھے. ان کی ایک بڑی عادت تھی, اگر ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا لفظ لیتا, محبت سے پیار سے اللہ کا نام لیتا, تو وہ اپنے پاس کوئی میٹھی چیز رکھتے تھے. جو ہی کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا وہ اس کو کھانے کے لیے پیش کرتے. ایک دن کسی نے پوچھا, حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا ہے
تو آپ میٹھی چیزوں سے کھانے کے لیے دیتے ہیں. فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو میٹھا کیوں نہ کروں. یہ محبت کے انداز ہیں بھائی سب کے. کوئی کس طرح اپنی محبت کا انداز اپنے محبوب سے کرتا ہے. تو فرماتے ہیں میں اس کے منہ کو مٹھاس سے بھر دوں. کیسی محبت ہوگی اللہ جل شانہ کی ان کے دلوں کے اندر. اللہ اپنی محبت کی حرارت ہمیں بھی اس طرح عطا کرے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ برکت والی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں کے اندر جو ہے تمام حکومت ہے، ملک ہے. اس کا نام بھی برکت والا ہے. تو جب کوئی بندہ اس کے نام کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں آ جایا کرتی ہیں. اس کی آنکھیں پاکیزہ ہو جایا کرتی ہیں. اس کے دل دھڑکتے ہیں سانسوں کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے. اس کی سانسیں چلتی ہیں زندگی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اس کی سوچیں ہوتی ہیں کسی چیز کے حصول کے لیے نہیں، اللہ کی جستجو کے لیے. وہ تڑپتا رہتا ہے اس لیے نہیں کوئی مال مل جائے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے. یہ ہے تاثیر اللہ کے نام کی کہ جب یہ انسان کو بدل دیتی ہے. اس زمین پہ چلتے پھرتے انسان، لیکن یاد رکھیے اس زمین پہ لاکھوں کروڑوں میں سے کچھ کو چن لیا جاتا ہے. اللہ کے نام کی بڑی تاثیر ہے، بڑی فضیلت ہے. جو اس ذات میں فنا ہو جائے، فنا ہو کے ذات بقا مل رہا ہے، خود کو مٹا کے خدا مل رہا ہے. جب کوئی مٹا دیتا ہے اپنے آپ کو، غرق کر دیتا ہے، اس وحدانیت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، وہ ابدی حیات پا جاتا ہے. اللہ کے نام کی تاثیر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اب جس کو یہ لذت ملے گی، جس کو یہ محبت ملے گی، اس کو پتہ چلے گا. تو ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی کے نام کی برکت آ جائے تو ہم اس وقت تک اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دل میں اسم اعظم اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ سے آشنائی کی لذت ہی عجیب ہے. یہ نعمت مانگنے کی چیز ہے. اللہ کے بندے مانگتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت مانگنا سکھلائی ہے ہمیں. ہم کیوں دور ہیں اس مانگنے سے؟ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. بڑی چیز مانگیں. اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا یہ مانگو، اللہم انی اسالک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال تیری محبت کا کرتا ہوں. مجھے تیری محبت چاہیے، میں تجھ سے سوال تیری محبت کا کرتا ہوں. لیکن ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ سوچا کبھی ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہ لمبی زندگی دے دے، لمبی زندگی میں اگر گناہ زیادہ اور عذاب. اللہ مجھے دولت دے دے، دولت مل گئی اور اس سے گناہ کی طرف گیا اور عذاب. کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو ہم بھی اللہ سے اس کی محبت کو مانگیں. یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں میں تقسیم کرتا ہے، اپنے مخصوص کو دیتا ہے، اپنے کروڑوں کھربوں کی مخلوق میں سے چن لیتا ہے جس کو اللہ اپنی محبت دیتا ہے. کیوں نہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ سوال کرتے ہیں جن لوگوں کو تو نے اپنی محبت دی ہے ان کے صدقے ہمیں بھی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے، اپنا ذکر دے دے، اپنی اطاعت دے دے. جس کو یہ نعمت مل جائے گی، یاد رکھنا اس فقیر کی بات، جس کو یہ نعمت مل جائے گی یہ نعمت اس کے سینے کو روشن کر دے گی. اس محبت میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جب بندہ بھلانا بھی چاہے تو اللہ کو بھلا نہیں سکے گا. اس کو کہتے ہیں مقام فنا، کیونکہ بھلانا چاہے تو بھلا نہیں سکے گا، کیونکہ جو اس مقام پہ پہنچتا ہے پھر اس کی تنزلی نہیں ہے، اس کی ترقی ہے آگے. کیونکہ اتنا ذکر کیا، اللہ کو اتنا یاد کیا، اب اس کو فنائیت مل گئی ہے اس میں.
اس کی مثال ایسے ہے، پرانے وقتوں میں لوگ مٹی چھتوں پہ لگایا کرتے تھے، وہ یہ نہیں مٹی کو اٹھا کے وہ لے جاتے، مٹی کو گوندنا پڑتا تھا، بنانا پڑتا تھا، اس میں پاؤں لے کے جاتے تھے۔ گھروں میں عورتوں کو دیکھیں، وہ آٹا گوندتی رہتی ہیں، جب وہ پوری کوشش کرتی ہیں، گوند دیتی ہیں، اس سے روٹی بنتی ہے، کبھی بھی خشک آٹے سے روٹی نہیں بنے گی۔ جب اس دل کو گوند گوند کے اللہ کے ذکر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس دل کو کوٹ کوٹ کے اللہ کی محبت میں غرق کیا جاتا ہے، اور اپنی آنکھوں کو جھکا جھکا کر جو ہے اللہ کی محبت کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کو تلاش کرتے کرتے اپنے سر کو جھکا کے ہڈیوں میں خم ڈال لیا جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی جوانی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بھلا اب اس کے دل میں دنیا کی محبت کیسے آئے گی؟ اب تو اللہ ہی کی محبت آئے گی، اس کے بغیر اور کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ گناہ اللہ سے دور کرتے ہیں، برائی اللہ سے دور کرتی ہے، فحاشی عریانی، مستیاں، زنا و بدکاری اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں میرے دوستو۔ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو صحیح معنوں میں تو پھر اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، یعنی یہ دل اللہ کی محبت کی ایسی اس کے اندر جڑ لگ جاتی ہے، اور جس درخت کی جتنی جڑ گہری ہوگی اتنا وہ مضبوط ہوگا، اسے آندیاں اور طوفان نہیں گرا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے درخت تھوڑی سی آندھی طوفان سے گر جاتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی محبت راسخ ہوگی، تو اللہ کی محبت جو ہے یہ فانی نہیں ہے، یہ واپس نہیں لوٹ کے جاتی۔ جب کوئی بندہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد وہ نابالغ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک دفعہ بالغ ہو گیا ہے۔ تو اس قانون کے اندر جب بندہ فنا ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اب اس نے آگے ہی جانا ہے۔ ذکر میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، بلانا بھی چاہو تو بلا نہیں سکتا، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ پر پہنچ کر بھی یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یہ مجھے سوچتا ہے تو میں بھی اسے سوچتا ہوں۔ اور جیسے میں نے پہلے حدیث بنائی کہ وہ اعضائے جسم کا جس میں ذکر ہے کہ میں اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ شیطان اپنا داؤ پیچ اس پہ چلانا چاہتا ہے لیکن نہیں چل سکتا، شیطان بندوں کے روم میں آتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر شیطان بندوں کے روم میں آئے تو بچنا ہے اس سے۔ شیطان وسوسوں میں آتا ہے، بچنا ہے اس سے۔ شیطان دنیا کی محبت پیدا کرے گا، شیطان آپ کو برائی کی طرف دعوت دے گا، شیطان آپ کو برے کام پہ لگائے گا۔ اگر وہ بندہ ہی بظاہر سامنے اس کا اعلی کار بنے گا، وہ اسے گناہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ بظاہر وہ دوست ہوگا، بڑا قریبی ہوگا، کہے گا میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن دوست کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ سمجھ لینا کہ اس وقت شیطان کھیل کھیل رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، تو سمجھنا رحمان کی مدد نازل ہو گئی ہے، میرے اور آپ پہ رحمان کی مدد شامل ہو گئی کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ عام چیز نہیں ہے، اس میں اعظم یہ خواص کو ملتا ہے، اور جب یہ مل جاتا ہے تو پھر بالکل جو ہے انسان اس وقت کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت، علم بھی ہے، عمل بھی، اخلاص بھی ہے، صاحب مذہب بزرگ ہیں، موت کے وقت شیطان ان پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ یاد رکھیے، یہ آخری وقت بھی وار کرے گا شیطان۔ اس آخری وقت کو اب میں نے اپنے لفظوں میں لے کے آ رہا ہوں، آخری وقت بھی، موت کے وقت یہ حملہ کرے گا۔ کیسے بچیں گے ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات کے اوپر بھی آخری وقت میں وار کرتا ہے،
یہ باز نہیں آیا. تو جب آپ پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ پڑھے لا الہ الا اللہ تو یہ کہیں لا، صرف لا کہیں، نہیں، وہ یہ بار بار تکرار کریں اور یہ بار بار لا لا کہیں. وہ طالب علم شاگرد پریشان ہو گئے کہ حضرت ساری زندگی ہمیں کلمے کی تعلیم دیتے رہے، اب یہ بیمار ہوئے اور ہم نے کلمہ پڑھا اور یہ کہتے ہیں لا. ہر شخص پریشان ہے. ہمارے شیخ اتنے فقیہ عالم اور آخری لمحے میں لا کہتے ہیں، کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اللہ کی شان دیکھیں، طبیعت سنبھل گئی حضرت کی، تھوڑے سے اپنے بہتر ہو گئے. تو ایک شاگرد نے ہمت کر کے جرأت کر کے پوچھا، حضرت ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ لا لا کہہ رہے تھے. فرمایا سنو، اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور شیطان مجھے بہکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تم ایمان بچا کے دنیا سے چلے. میں نے کہا نہیں، لا کہہ دیا میں نے. وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، میں اس کو لا کہتا تھا، نہیں تم جھوٹے ہو. مردود ہرگز نہیں، جب تک میری سانس نکل نہیں جاتی اس وقت تک میں امن میں نہیں ہوں، اس وقت تک میں نے تیری چال میں سازش میں نہیں آنا، اور جب میری سانس نکل جائے گی تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ اتنی باریکی کا وہ وقت ہے، موت کا وقت. شیطان پورا حملہ کرتا ہے، اور جب ہم اس ماحول اس وقت سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے ابھی اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے منور کیجئے، اور اسی سے اصل زندگی بنے گی. اگر اس نام کی برکت مل گئی اور اسی سے زندگی کا راز ملے گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور انسان تو اپنی خیر خواہی کر، دنیا کے لیے تو مارا مارا پھرتا ہے، تو اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بنانے کی تدبیر کیوں نہیں سوچتا؟ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے جو ہمیں محفوظ کرے گی. تو میرے دوستو، فضیلت اسم ذات باری تعالی، یہ وہ کمال درجے کی چیزیں ہیں اس کے اندر. انشاءاللہ میں اس کی یہ سمجھ لیں کہ آج پہلا سیشن ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے آگے بھی اس کے اوپر بہت سی گفتگو کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت لذت ملے گی انشاءاللہ. آپ کی زندگی پرتاثیر ہو جائے گی، اس نام کی تاثیر ملے گی انشاءاللہ، آپ کو ضرور ملے گی. اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ہم طلب تو کریں، طالب تو بنے ہم اللہ کے. دنیا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں تو وہ دنیا کی ڈگریاں ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے نام کے لیے نکلیں، اس راہ کے مسافر بنیں، تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لپیٹ لیں گی آپ کو. تو ابھی ہم تھوڑی دیر ذکر کریں گے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس کو مزید اس پہ بحث بھی کریں گے، اس کی فضیلت بھی بتائیں گے. محبت کے ساتھ جب بھی اللہ کا نام لینا ہے محبت کے ساتھ لیا کریں، بسم اللہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں، اور خوب اللہ کی طرف رجوع کیا کریں کہ میں اب مالک کی طرف رجوع کر گیا ہوں، اب میں دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہوں، دنیا سے جدا ہو گیا ہوں، صرف اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کی طرف رجوع میں نے کر لیا ہے. تو پھر آپ کو بہت لذت ملے گی. دل اور زبان کی ایک لڑی بن جائے، ایک کیفیت بن جائے، ایک بس آپ کے دل میں تمنا رہے کہ میں جس مالک کو پکار رہا ہوں بس وہ مجھے اپنا بنا لے، میں اس کا ہو جاؤں، میں اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بن جاؤں. بس یہ سوچ آپ کی آ گئی تو انشاءاللہ اس نام کی تاثیر ملے گی، اس نام کی بڑی برکت ہے. تو ابھی ذکر کرتے ہیں، سارے یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے خیال بائیں جانب دل پہ جما لیں کہ دل کی زبان اللہ اللہ کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ عز و جل.
اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ذاکر بنا، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، اے اللہ بے نیازی عطا فرما، اے اللہ دنیا داروں کے سامنے محتاج نہ کرنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔